سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے یہاں پر. چلیں اسی بہانے آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے. میں آپ سب لوگوں کو بہت مس کرتی ہوں، لیکن مصروفیت ہونے کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا. میں سب سے پہلے گزارش اور ریکویسٹ کروں گی کہ سن آف جنرل اسلام نقوی، جو کہ میرے ماموں کے بیٹے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے جو اپنی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ بتانا چاہتے ہیں. ان کے کچھ مسائل ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے بہت ہی میرے اچھے کزن ہیں، میرے ماموں کے بیٹے ہیں، اور میں بہت فخر کرتی ہوں ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے. بہت ہی اچھے انسان ہیں. انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، بلکہ فیملی کے ساتھ کھڑے رہے اچھے اور برے حالات میں. اور ایک فلم کی ہیروئن اور ریئل لائف کے ہیروئن کے ساتھ بھی ہمیشہ کھڑے رہے، شانہ بشانہ. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی میری بہت ہی پیاری دوست، میری بہن اقصیٰ جرمنی میں ہے. میں اس کو بہت مس کرتی ہوں. میری والدہ اس وقت ڈبلن میں ہیں اپنے علاج کے لیے، پاکستان میں موجود نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ میری چھوٹی بہن شائستہ عباس، سعیدہ شائستہ عباس، اس وقت ڈبلن میں ہیں، اور کل ان کے ایگزام تھے، جو کہ لائر تو میں یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہنی شہزادی، جو کہ میری بہت اچھی دوست ہیں، میری بہن ہے. بلکہ اقصیٰ جب نہیں ہوتی تو ہنی ہوتی ہیں میرے ساتھ، جب شائستہ اور تو میرے ساتھ ہوتی ہیں. میرے ساتھ جو میرے ڈرائیور ہیں، اور قاسم جو میرے گھر میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ بابر، محترم میرے والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور تندرستی اور صحت اور سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، وہ میرے ساتھ ہیں. عاصم جو میرے اسپاٹ بوائے ہیں اور بہت عرصے سے میرے اسسٹنٹ ہیں، بالکل 15 سال سے میرے ساتھ ہیں. اور میرے گھر کی ایک میڈ جو میری باجی ہیں، جن کو میں باجی بولتی ہوں، وہ میرے گھر میں میری بہنوں کی طرح، بڑی بہنوں کی طرح وہ رہتی ہیں. یہ سب میرے ملازم نہیں ہیں، بلکہ یہ سب میری فیملی کا حصہ ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ. آپ میرے لیے بہت میرے دل کے قریب ہیں. میں آپ سب سے بہت محبت کرتی ہوں، بیکاز آپ پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ ہیں آپ سب لوگ. اور ہمیشہ آپ انڈسٹری کے ساتھ کھڑے رہے، اور پاکستان کی بقا کے لیے آپ نے بہت قربانیاں دیں. میں پریس کے ساتھ ہوں، اور جب بھی آپ کو میری ضرورت پڑے گی یا میری فیملی کی ضرورت محسوس ہوگی، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب میں کہنا چاہوں گی کہ میں ریکویسٹ کروں گی بابر نقوی صاحب سے، سن آف جنرل اسلام نقوی، جو کہ میرے ماموں تھے. تو میں کہوں گی کہ یہ اپنی پہلے جی ہاں پلیز شروع کریں، پھر میں آپ ان کو کرنے دیجئے نا پلیز. چلیے جی السلام علیکم. آپ ان کو بات کرنے دیجئے. آپ میری پریس کانفرنس کو آپ خراب مت کیجئے. یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں. اگر آپ چلیں آپ شروع جی کریں. السلام علیکم. جی اٹس ویری کائنڈ آف یو پیپل. میں آزادی صحافت کا ہمیشہ قائل رہا ہوں. ہاں کریں. بلکہ میں بھی اور آفتاب اقبال صاحب کے بھائی جنید اقبال، ہم لوگ پراپرلی آپ لوگوں کو جوائن کریں گے. میں اب آپ لوگوں کی ٹیم میں شامل ہو رہا ہوں. صحافت کا آغاز میں بھی کر چکا ہوں، اور آزادی صحافت کا قائل رہا ہوں ہمیشہ سے، آرٹیکل 19 کے تحت. بلکہ فیض صاحب کا مجھے وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے. یہ آپ لوگوں کا بھی شکریہ، اور یہ ان کا بھی شکریہ، اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف ہر کہ یہ میری فیملی ممبر ہیں، اور یہ آج میرے کیس کے سلسلے میں بھی حاضر ہوئی ہیں، اور آپ لوگوں کے ایک ان کا اپنا پرسنل بھی ہے. دا تھنگ از دس کہ جی میں پچھلے 4 سال سے مجھے جسٹس نہیں مل رہا. میرے فادر جنرل نقوی
جن کی ڈیتھ کے بعد میں سپریم کورٹ تک جا چکا ہوں، لیکن مجھے میری پراپرٹی ابھی تک نہیں ملی، جس کی وجہ سے یہ ان کی کائنڈنیس ہے کہ یہ میرے شولڈر ٹو شولڈر میرا بھی ساتھ دے رہی ہیں. انہوں نے کہا میں ان کا ساتھ دیتا ہوں، بالکل ان کا بھی شکریہ. بٹ دا تھنگ از دس کہ دیر آر ٹو سیپریٹ ایشوز. ایک میرا ایشو تھا، ایک ان کا ایشو. چلیں آپ ایشو بتا دیں. نو ایشو از اونلی دس کہ میں چیف جسٹس اور چیف آف آرمی اسٹاف سے اپیل کرتا ہوں کہ کائنڈلی مجھے ہیلپ آؤٹ کیا جائے. ناؤ اوور ٹو میرا. مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کا ٹائم بھی قیمتی ہے، سو نہیں آپ چیف آرمی اسٹاف اور پورا آپ اپنا پورا اسٹیٹمنٹ دے دیں. جی میں پورا اسٹیٹمنٹ دے چکا ہوں. تو میری اپیل، کیونکہ میں آلریڈی 2016 سے سپریم کورٹ کے چکر لگا رہا ہوں اور آپ کو انصاف نہیں مل رہا، جسٹس نہیں مل رہا. مختلف کورٹس میں جا چکا ہوں، مختلف اداروں کے پاس جا چکا ہوں، اور اداروں کے کچھ لوگ جس میں کہ ہمارے سویلین ادارے زیادہ تر ہیں اور ایک میرا اپنا ادارہ بھی ہے، وہ لوگ کچھ تھوڑی سی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں کیونکہ میں ایک فوجی ادارے سے تعلق رکھتا ہوں. تو بس اب میں اوور ٹو میرا کروں گا. جی آپ کا ٹائم قیمتی ہے، سب کا، صحافی بھائیوں کا. آزادی صحافت کا میں قائل ہوں، پھر کہہ رہا ہوں. تھینک یو. جی اب میں ریکویسٹ کروں گی کہ ہنی شہزادی صاحبہ جی السلام علیکم تمام ممبران. اسی ایشو پہ پہلے بات کرنے لگے ہیں جس چیز کے لیے اسپیشلی ہم لوگوں نے آج پریس کانفرنس سے. جی میرا جی کے ساتھ ہی میں آئی ہوں. ایکسکیوز می، آپ لسن ٹو می. فرسٹ آف آل آپ بات سنیں تو صحیح. ہم یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ اسی ایشو پہ بات کر رہے ہیں. وی آر ون ٹیم. جی ہم ایک ٹیم ہیں. آپ بات بیان کریں، ان کو بولیں. آپ کریں. جی ٹریبیوٹ کرتے ہیں. جی ڈیڈی کو ٹریبیوٹ کرتے ہیں. ڈیڈی کو ٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ماموں تھے. جی میں اپنے ماموں کو بہت جلد ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے. اور میں ان کی بھانجی ہوں، مجھے اس بات پر فخر ہے. بابر بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، بہت سوفسٹیکیٹڈ ہیں اور بہت ایماندار. تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنی ہمارے جو ایک فنکشن رکھیں گے اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا. تھینک یو. جی السلام علیکم جی تمام دوستوں کو، اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اور میں اسپیشلی اس موضوع پہ آتی ہوں جس سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو آج ہم لوگ جس چیز سے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں نا، کچھ بڑے دنیا ہیں آج کل، ہر جگہ پہ فراڈ ہو رہے ہیں اور لوگ چیٹ کر رہے ہیں، اور ہم دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. اب تو ہم نے دیکھ لیا ہے آج کل کا یہ دور ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں نا، اس کا ریٹرن آپ کو یہ ملتا ہے کہ لوگ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں. اور اسپیشلی آرٹسٹوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے ویک پوائنٹ ہوتے ہیں نا، کہ میڈیا میں چلے گئے، میڈیا میں کوئی ایسی نیوز چلے گی تو ان کا ریفرنس دے کے ہمیں ہائٹ مل رہی ہے، ہم ہیٹ ہو جائیں گے، اور وہ کسی نہ کسی سٹار کا سہارا لیتے ہیں. تو اسی طرح میرا جی نے ایک کوئی ہے معمولی سا ڈانسر، میں تو اس کو یہی کہوں گی، وہ میڈم نرگس کے پیچھے ڈانس کرتا تھا اور میرے ساتھ بھی اس نے کام ایز اے کوریوگرافر تو ہے ہی نہیں وہ، کہ اس نے ڈانس کیا. اس کی خود کی بھتیجیاں بھی اس فیلڈ میں کام کرتی ہیں. تو اس کو 3 مہینے اپنے گھر میں رکھا، 3 مہینے اپنے گھر میں رکھا. فیملی کے 9 ممبر تھے جس میں ان کے 5 سے 6 بچے اور خود اور وہ 3 لوگ، 9 لوگوں کو گھر میں رکھا 3 مہینے کے لیے. جو ایکسپینس تھے، کھانا پینا، ان کا دودھ بچے تک، ہر چیز میرا جی مہیا کرتی رہی. اور اس چیز کی میں وٹنس ہوں کہ کیوں، اور اے سی روم دیا ہوا تھا. جی اور میں اس چیز کی اس لیے وٹنس ہوں کہ میرا جی میرے ساتھ تھے. ہم دونوں کٹھی تھی کیونکہ یہ میری بہن ہے، میری دوست ہیں، اور مجھے فخر ہے. میں الحمدللہ مجھے بہت پیار ہے اس سے. اور میں اسے منع کرتی تھی کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اس کا ہیلپ آؤٹ کرنا. کووڈ ایریا میں جب بھی کرونا آیا، ساری دنیا تکلیف میں ہے، تو آپ کو ان کو 5-10 ہزار روپیہ دیں، یہ اپنے گھر میں جائیں. اس بندے کی میں نے بھی ہیلپ کی ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اور وہ اس نے جو کانفرنس کی اس نے بتایا ہے. الٹا اس بندے نے کوئی ایسی الزامات لگا دیے جس سے ہم خود شرمندہ ہو رہے ہیں اپنی ذات کے لیے کہ ایک مسلمان ہے، کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہم نے لیے. یا تو وہ تب اس نے جو پریس کانفرنس کی، میڈیا کو جو اس نے بیان دیا، یہ تو کوئی ویب چینل لے کے پھر رہے ہیں آج کل کے دور میں. دور ہی وہ ہے. وہ میں پاک ٹی وی والوں کا نام اسپیشل وہ لوں گی جنہوں نے یہ انٹرویو اس کا چلایا ہے.
تب وہ جھوٹ بول رہا تھا. یا پچھلے جب سارے تمام بڑے چینلز نے اس کا انٹرویو ریکارڈ کیا, جب اپنے بچوں کے ساتھ اس نے کہا تھا کہ میرا جی میں آپ کی جوتیوں میں بیٹھا رہا ہوں ساری زندگی, آپ کا احسان نہیں دے سکتا کہ آپ نے میرے بچوں کو چھت دی ہے, 3 مہینے سے میرے بچوں کو کھانا دے رہی ہیں, آپ سارا کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں. اب وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا جی میرے فنڈ لے رہی ہیں, میرا جی میرے زکوٰۃ کے پیسے کھا رہی ہیں. میرا جی نے ساری زندگی, یہ ہمارے پاس پروف موجود ہے. ہاں 7 دن کا ٹائم دیتے ہیں ہم, پوریا میڈیا کے سامنے میں یہ بات کرتی ہوں کہ 7 ڈیز کا ٹائم آپ لوگوں کو ہم دے رہے ہیں, پوری دنیا کے سامنے یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ ایک پینی بھی ثابت کر دے, جو چور کی سزا جو ہم نے لی ہو تو ہم سر عام پھانسی لینے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی بندہ یہ چیز ثابت کر دے, وہ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کا ریکارڈ چیک کریں, اس نے نمبر اپنے مینشن کیے ہوئے ہیں, لوگوں سے وہ خود باتیں کرتا ہے. یہ فضول کی حرکتیں کرنے سے, لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایک سٹار کے ساتھ پنگے لے رہا ہے, اس کے اوپر وہ ایلیگیشن لگایا جس کا کوئی معنی نہیں ہے. اور انسان کو شرم آنی چاہیے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ ایک بندے نے آپ پہ ترس کھا کے آپ کے بچوں کو گھر دیا, اے سی والا روم دیا, آپ کو کھانا پینا پرووائڈ کیا, دنیا کی ہر چیز پرووائڈ کی, اس کے عوض آپ اس کو بلیک میل کر رہے ہو. جسٹ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 5 مرلے کا گھر بنا دو. ہر بندے کو میرا 5 مرلے کا گھر, یا ہنی شہزادی 5 مرلے کا گھر بنانے سے تو رہی, ہم تو خود ہم لوگ بھی خود ورکر ہیں, ہم بھی کام کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ایکسٹرا پیسہ تو نہیں ہوتا. ہاں جتنی کسی کی ہمت ہوتی ہے ہم لوگ ان کی ہیلپ آؤٹ ضرور کر دیتے ہیں, لیکن اسپیشلی یہ چیز نہیں. اور 5 مرلے کا گھر ہم کیسے بنا کے دیں, اور اسپیشلی وہ میرا جی کو فون کر کے بلیک میل کر رہا ہے کہ جی مجھے گھر بنا کے دیں, میرے بچوں کے لیے پیسے چاہیے. بھئی آپ نے یہ زکوٰۃ کا جو الزام لگایا کیسے لگایا ہے؟ 7 دن کا ٹائم دے رہے ہیں, جو بندہ بھی اس بات کو ثابت کرے گا کہ ہم لوگوں نے ایک پیسہ بھی میرا جی کے اکاؤنٹ میں آیا ہو, وہ پراپر آپ کو ڈیٹیلز چیک کروائی جائیں گی, بینک اکاؤنٹس کی جتنی بھی ہر چیز آپ کے سامنے دکھائیں گے. کوئی بندہ ثابت کر دے گا, جو چور کی سزا ہوگی وہ سزا ہم بھگتیں گے, اور سب میڈیا کے سامنے یہاں بلا کے میں اس کو 5 مرلے کا گھر دے کے یہاں پہ جاؤں گی جی, اگر یہ بات ثابت ہو گئی. نہیں تو پھر جن لوگوں نے یہ انٹرویو چلایا ہے میرے جی کے خلاف, پھر ان کے خلاف میں قانونی کارروائی ضرور کروں گی, کیونکہ میں بھی ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں. تھینک یو سو مچ. جی نام مینشن نہیں میں کرنا چاہتی, کیونکہ میں سوری سر, نام مینشن کر کے میں کسی کو ہائپ نہیں دینا چاہتی. وہ سمجھ گئے جن کے. اچھا سنیے میری بات سنیے. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی مدد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد. اور آپ سب یہ مت بھولیے کہ میں ایک سید زادی ہوں, میرے اندر جلال ہے. اور ہاں جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ہماری فیملی, اچھا میں اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یا علی مدد, حوصلہ رکھیں, اسمائل کریں, خوبصورت نظر آئیں, حوصلہ رکھیں سننے کا. اچھا میں اس لیے نہیں بول رہی کہ میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہی ہوں, میں اس لیے بھی بات نہیں کر رہی. میں چاہ رہی ہوں کہ اگر میں نے بات ختم کر دی تو آپ دوسرے لوگوں کو بولنے کا موقع نہیں دیں گے. اور میں چاہتی ہوں کہ سب اپنا اپنا موقف یہاں پر بیان کریں. تو کیا آپ کی اجازت ہے کہ میرے والد صاحب کچھ بات کریں؟ یا علی مدد, جی وہ آپ کو بتائیں گے. یا علی مدد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد. میں آپ سے اجازت مانگ رہی ہوں کہ کیا سوال کا جواب دے رہے ہیں, ان کے سوال کا جواب جی. آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, کریں کویشچن. آپ نے کیا کیا جی؟ اوکے میرا جی آپ کو یہ بتا رہی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ میں نے اپنا, اگر میں نے بیان کر دیا تو آپ باقی سب کو بولنے کا موقع دیں. اچھا میں آج آپ سب سے مخاطب ہوں. میں پاکستان فلم انڈسٹری میں کئی برسوں سے ہیروئن پرفارم کر رہی ہوں.
ہیروئنس کو فلم میں بھی الزامات کے پتھروں سے سنسار کیا جاتا ہے اور ان پر جھوٹی تہمتیں لگا کر انہیں بدنام اور رسوا کرنا فلم کے ولن کا شیطانی شیوا دکھایا جاتا ہے فلم میں۔ ہیروئن فلم میں برائی کے ساتھ ساتھ اچھائی کی جنگ لڑتے ہوئے اپنی پاک دامنی پہ لگے ہوئے الزامات غلط ثابت کرتی ہیں اور صاحب کردار ہونے کے مثبت دلائل دے کر شیطان کی پیروی کرنے والوں کو شکست دے کر بتاتی ہے کہ وہ انسان ہے۔ وہ فلم کی ہیروئن ہے تو کیا ہوا، وہ ایک عورت ہے، کسی کی عزت ہے، کسی کی آبرو ہے، کسی باپ کے کلیجے کی ٹھنڈک ہے، کسی ماں کی بچی ہے، کسی بھائی کی غیرت ہے۔ میں آج عوام کی عدالت میں حاضر ہوں۔ فلم میں بطور ہیروئن کردار ادا کرتے ہوئے مجھے زندگی کے نشیب و فراز نے ریئل لائف کی بھی ہیروئن بنا دیا ہے، اور میں مانتی ہوں کہ میں اپنی زندگی کی وہ ہیروئن ہوں جو گزشتہ 12 سالوں سے فلم کی طرح زمانے کے ویلنز کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ میں خود کو مظلوم ثابت کر کے آپ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کی خواہش مند نہیں ہوں۔ میں آپ کو سچ بتا کر خود پر لگائے گئے ہوئے الزام اور بہتانوں کے تختہ دار سے اترنا چاہتی ہوں۔ جو مجھ پر الزام لگائے گئے ہیں، میں اس لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں کہ میں تردید کر سکوں۔ پہلے بھی ایک شخص نے جھوٹا نکاح نامہ پریس کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کیا، پھر میرے گھر کو لے کر گھر کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے میڈیا سے اپنا خوب نام کمایا، لیکن افسوس ایک پیسے کی ٹرانزیکشن شو نہیں کر سکے۔ اور پھر آج کل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عوام الناس آج صرف اتنا جان لیں کہ میں ایک سید زادی ہوں اور سید پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور ابھی ایک بہت دکھ کی بات ہے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ غلطی میری یہ ہے کہ مجھے اچھائی کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ فلم کے ہیروئن تو ہوں اور فلم میں ویلنز کے ساتھ مقابلہ کرتی ہوں، ریئل لائف میں بھی ویلنز ہیں، عادت پڑی ہوئی ہے۔ مجھے اچھائی کی سزا ملنی چاہیے کیونکہ میں نے کچھ چند لوگوں پر انسانیت کے ناطے احسان کیا، اور میں بھول گئی حضرت امام علیہ السلام، حضرت علی کا قول میں بھول گئی، جو کہ میرے والد صاحب اکثر مجھے میری والدہ، میں بھول گئی کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے محفوظ رہو۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، شیر خدا یا علی مدد،
کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے محفوظ رہو. میں بھول گئی. میں نے چھ بچے، معصوم بچے، 2 میاں بیوی، ان کو اپنے گھر میں پناہ دی، رہنے کے لیے چھت دی، کھانے کے لیے کھانا دیا، دودھ، جو میرے پاس تھا. میرا گھر شیلٹر ہوم نہیں. آئی ایم سو سوری، میں آپ کو یہ بتا دوں واضح، وہ میرا گھر ہے، میری چھت ہے، میں اس گھر میں رہتی ہوں. آئی ایم دا سپر اسٹار آف پاکستان. ان کے لیے بنایا تھا شیلٹر. آئی ایم دا ہیروئن آف پاکستان، فلم کی بھی اور ریئل لائف میں بھی ہیروئن کے ہی کردار میں جیتی ہوں. ریئل لائف میں بھی ہیروئن کا ہی کردار جیتی ہوں. اچھی بیٹی، اچھی بہن، اچھی دوست، دوستوں کی دوست، با کردار، بہت شریف، پاک دامن اور بہت اچھی انسان ہوں. اچھا جی، میں نے آپ کو یہ بتایا اور میں آپ کو یہ بتاؤں، جو ہمارے ہیرو اور ہیروئنز ہوتے ہیں وہ معاشرے کے لیے، ویورز کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. جو ہمارے ہیرو ہیروئنز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ معاشرے کے اندر اچھائی کی علامت بن کر سلور اسکرین پہ سانس لیتے ہیں. ہم لوگ اچھائی کی علامت بن کر اچھائی اور برائی کا تصور کلیئر کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں آپ سب کے سامنے. اور مجھے ریئل لائف میں بھی ہیروئن بن کر زندگی گزارنے کی عادت سی پڑ گئی ہے، مجبور ہوں. عادت سی پڑ گئی. انسانیت، اور میں نے کچھ مخیر حضرات سے، زیادہ لاکھوں جھوٹ میں نہیں بولوں گی کیونکہ جھوٹ میں نہیں بولتی، چند ہزار روپے لوگوں سے میں نے ان کو ریکویسٹ کی. کسی سے 1000 روپیہ، کسی نے 2000 روپے دیے، کسی نے 3000، ملک صاحب نے 3000 روپے، دانیال انہوں نے گھر کا راشن بھجوایا کرونا کووڈ-19 کے دنوں میں. پھر اور کچھ میڈم نے بھی تھوڑے سے پیسے دیے، اور بہت سارے میرے کچھ دوست 1000 2000، کسی نے 3000، لاکھوں روپے کی بات نہیں کر رہی، ان کے ہاتھ میں دیے. اور جب میں نے اپیل کی، میں نے ریکویسٹ کی، اور میں سب کے لیے، مجھے کوئی بھی تکلیف میں دیکھتی ہوں تو عادت سے مجبور ہوں نا، ہیروئن ہوں ریئل لائف میں بھی، عادت سے مجبور ہوں. تو انسانیت کے ساتھ کھڑے ہونے کا جذبہ میرے خون میں ہے. تو میں کہ مجھ پر یہ الزام لگایا گیا کہ میں نے چھوٹے موٹے اسکینڈلز، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں انڈیا گئی، بہت سارے اسکینڈلز بنے، مجھے کوئی فرق. میرے کرداروں کو چیلنج کیا گیا، اور میں گھر میں بھی ہیروئنز اپنے کردار میں ہی رہتی ہوں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اپنی سچائی کو، یہ میری بہت امپورٹنٹ لائن ہے تو میں مجھے پڑھنے کا موقع دیجیے گا. کہ مجھ پر الزام ہے کہ میں نے فنڈ ریزنگ کی کسی کو سامنے رکھ کر. مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا، بے حد افسوس. کسی کو سامنے رکھ کر
کس کے لیے میں نے فنڈ ریزنگ کی؟ یہ میرے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں. سوری, یہ میرے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں. نہیں میں دے رہی ہوں, ایک سیکنڈ. یہ میرے اکاؤنٹس کی, یہ میں آپ کے سامنے, آپ نے میرا اسکرپٹ, یہ میرے اکاؤنٹس کی پلیز. یا علی مدد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, یا علی مدد. یہ میرے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے سامنے عوام کی عدالت میں اور آپ کی عدالت میں, یہ میرے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں. میرے بینکر, میرے اکاؤنٹنٹ اور جو ہمارے بینک مینیجر ہیں ان کا نمبر, برانچ کا نمبر اور بینک ڈیٹیلز میں عوام کی عدالت کے سامنے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. ڈسٹریبیوٹ, ایک سیکنڈ سر. تو سب کھڑے ہو جائیں گے, میں اپنی بات مکمل کر لوں. میری ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, اگر آپ اجازت دیں گے تو. اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو ٹھیک ہے. اجازت لینے کی عادت ہے, تہذیب نا. اچھا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا آج اس کے بعد ہے کہ میں اس وقت, یہ میری بہت امپورٹنٹ بات ہے, صرف ایک بات سن لیں. صرف ایک بات کے لیے میں آئی ہوں, صرف انٹروڈکشن کے بعد. یہ انٹرول کی نہیں, وائنڈ اپ کی لائن ہے. فلم کی آخری ریل چل رہی ہے. فلم شروع ہوئی تھی نا, جیسے 3 گھنٹے کی پکچر ختم ہو جاتی ہے, میری سانسیں ابھی چل رہی ہیں. ریئل لائف کی جو ہیروئن ہے میرا, اس کی سانسیں چل رہی ہیں اور ابھی اس کا وائنڈ اپ نہیں ہوا, ابھی انٹرول پر ہے, انٹرول سے تھوڑا سے پہلے, ٹھیک ہے. اور ابھی جو ہماری سپیچ شروع ہوئی تھی تو ابھی تھوڑا سا, ابھی وائنڈ اپ کے کچھ ڈائلاگز ہیں جو وائنڈ اپ فلم کے آخری لمحے ہیں, فلم کی آخری ریل ہے فلم کا. اچھا, میں آپ کو یہ بیان کروں کہ اس پریس کانفرنس میں, میرے کہنے کا اس پریس کانفرنس کا مقصد ہے کہ جو الزام لگایا, اسپیشلی مجھے امریکہ, کینیڈا, پوری دنیا سے لوگوں نے, فرانس, اٹلی, جہاں جہاں میرے فینس ہیں, انڈیا, لوگ مجھے جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. میں نے انٹرنیشنلی میں نے بہت سارے کردار کیے, کام کیا اور کام کر رہی ہوں ماشاءاللہ. ہم اس چیز کو چیلنج کر رہے ہیں. اچھا, میں اس چیز کو چیلنج کر رہی ہوں آج آپ کے سامنے, اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ یہ چیلنج ایکسیپٹ کریں. یہ چیلنج یہ ایکسیپٹ کریں. جی, آپ پرووائڈ کر دیجئے گا. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ پرووائڈ کر دیجئے گا. سن لیجئے, میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ میں آپ کے سامنے اپنی بینک سٹیٹمنٹس پیش کرتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس پریس کانفرنس کو سن رہے ہیں, جتنے بھی لوگ اس پریس کانفرنس کو سن رہے ہیں, وہ امریکہ, کینیڈا, فرانس, اٹلی, لنڈن, دبئی, جو جہاں پر کہیں بھی موجود ہے اس وقت, جو جہاں پر کہیں بھی موجود ہے اس وقت, اور جو اس وقت ریئل لائف ہیروئن میرا جی کو سن رہے ہیں پردہ اسکرین پر, ٹیلی ویژن کی اسکرین پر, جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں, میں آپ سب لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ سوشل میڈیا پر کامنٹ کرنے سے پہلے, کسی کی تذلیل کرنے سے پہلے, میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتی ہوں, اور میڈیا کوئی بندہ ثابت کر دے کہ میں چیلنج کرتی ہوں. اس بات میں کہاں لکھا ہوا ہے, سوری, چلیے کوئی بھی شخص, کوئی بات نہیں, ہنس لیں, کوئی پرابلم نہیں, ہیڈ لائنز میں آئے گا, ٹھیک ہے. کوئی بھی, ویری گڈ. باقی تو پتہ نہیں. ہاں, میں چیلنج کرتی ہوں کہ کوئی بھی شخص اگر یہ ثابت کر دے کہ کسی بھی انداز سے 1 جنوری 2020 سے لے کر آج تک کوئی بینک ٹرانزیکشن, اعلانیہ کہہ رہی ہوں, کوئی بھی بینک ٹرانزیکشن ویسٹرن یونین کے تھرو, یا کسی بھی ویسٹرن, یا کسی بھی حوالے سے یہ ثابت کر دیں کہ میں نے کوئی پیسے فنڈ ریزنگ کی ہے, یا پیسے
لیے ہیں پیسے لیے ہیں اور میں نے ان کو سامنے رکھ کر کچھ فنڈ ریزنگ کی ہے یا کچھ پیسے لیے ہیں. ویسٹرن یونین ہے, بینک ٹرانزیکشنز ہیں, یا اور بہت سارے کسی بھی طریقے سے آپ ثابت کریں نا, ثابت. ہمیں پروف چاہیے, مجھے پروف چاہیے آپ نے مجھے پیسے دیے ہیں. کوئی عامر ہے امریکہ میں, کوئی خلیل ہیں, کوئی خرم ہیں, پتہ نہیں کون کون ہے, مجھے نہیں پتا. آپ ثابت کریں کہ میں نے آپ سے پیسے لیے ہیں. دیز آر مائی بینک اسٹیٹمنٹس. امریکہ میں جو لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں, میں واضح لفظوں میں, بہت ساری کالز آئی ہیں امریکہ سے, کینیڈا سے, اٹلی سے, فرانس سے, دبئی سے, میرے تمام دوستوں کی. چلیں جی, سوری, میں معافی چاہتی ہوں سر, میں معافی چاہتی ہوں, آپ حوصلہ رکھیں, میں معافی چاہتی ہوں. آپ میری رہنمائی فرما رہے ہیں, شکریہ, بہت شکریہ, آپ میرے ساتھ ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا آپ مجھے سن رہے ہیں. میں بہت ہی آپ کی شکر گزار ہوں, دل سے مشکور ہوں کہ آپ مجھے سن رہے ہیں. آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا یہاں پر اپنے, ہمارے مدعے پہ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پاکستان سے میں یہ اپیل کرتی ہوں کہ میں نے اگر کوئی روپیہ میں نے وصول کیا ہے تو میں پاکستان کی عوام سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ میں سر عام, اگر کوئی ثابت کر دے گا نا کہ میں نے پیسے وصول کیے ہیں یا میں نے فنڈ ریزنگ کی ہے یا میں نے پیسے لیے, میں سر عام اپنے آپ کو پھانسی دے دوں گی. میں سر عام اپنے آپ کو پھانسی دے دوں گی. آپ نے فلم میں میرے کیریکٹرز دیکھے ہیں, آج میں ریئل لائف کی بھی ہیروئن ہوں. میں اپنے آپ کو پھانسی دے دوں گی اگر کوئی ثابت کر دے کہ میں نے کسی سے پیسے لیے ہیں یا کھلے عام. تو میں صرف, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے الزام لگانے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں ایسا قانون آنا چاہیے کہ سب سے پہلے کلیئرٹی ہونی چاہیے. جو سزا آپ دیں گے, جو سزا آپ ہمیں دیں گے وہ مجھے منظور ہے. اگر آپ نے کوئی نئی کنٹروورسی کھڑی ہوتی ہے تو ہو جائے, مجھے کسی بات سے ڈر نہیں لگتا, بیکاز میں ہمیشہ مولا علی کو پکارتی ہوں, یا علی مدد, اور مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا. اللہ سے ڈر لگتا ہے. میں میڈیا کے دوستوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میں یہ الفاظ واپس لیتی ہوں, لیکن میرے صرف سچائی کا میرا یہ ہے کہ جو میرے لیے سزا آپ مقرر کریں گے مجھے وہ سزا. مکمل نہیں, تھوڑی سی. جی کیری آن, آپ کویشچن کیجیے گا. جی بالکل, الحمدللہ. ہے نہیں ہے جی, وہ پہلے سے ہی میرے نام تھا. نہیں جی, میں بینک جو میری انسٹالمنٹس ہیں وہ میں پے کر رہی ہوں. میں نے آپ کو واضح لفظوں میں پہلے بھی بتایا تھا. میں نے ہم یہاں ساتھ اچار بیچنے کے لیے نہیں آئے. میں نے آپ کو یہ بتایا, جو بینک کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی نیکسٹ پریس کانفرنس میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. کون سے ادارے بتائے تھے جی؟ اس تمام ایجنسیز جو پاکستان کی اس وقت اگر وہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں سب کو موقع دینا چاہتی ہوں کہ آئیے میرا احتساب شروع کریں, اور اس کے بعد سب کا احتساب ہونا چاہیے. پاکستان میں شو بزنس کے ایک ایک فرد کا احتساب ہونا چاہیے, اور میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے عوام کی عدالت میں اور پاکستان کی ایجنسیز کے سامنے آج سر عام پیش کرتی ہوں. چلیے, یہ میں آپ کو نیکسٹ کراچی جا کے یہ پریس کانفرنس کروں گی, اور بالکل میں نے ایڈوانس لیا ہے, اور جو پورا 1 مہینے کا جو حیدرآباد سے جو لوگ آئے تھے, اور بالکل جی میں نے 1 لاکھ روپے ایڈوانس لیا اور 40,000 کپڑوں کے بالکل. اور انشاءاللہ حیدرآباد میں ہم پرفارم کریں گے اور بہت اچھے سے کریں گے. میری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے, اور ہم ایک اچھا شو کرنا چاہتے ہیں. امریکہ میں 7 شوز کینسل ہوئے,
جو کہ $70,000 کے 7 شوز تھے جہاں مجھے پرفارم کرنا تھا، اور حیدرآباد کا شو کینسل ہوا ہے. میری ان سب سے انڈرسٹینڈنگ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم حیدرآباد میں بہت شاندار شو کریں گے. شکریہ. اچھا، اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ چیف جسٹس محترم چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ بابر نقوی کے ان کے جو حق ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، ان پر غور و فکر کرے. اور اس کے علاوہ میں چیف آف آرمی اسٹاف ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ جنرل اسلام نقوی، ان کے مرحوم، ان کے بیٹے، ان کی بات سنی جائے. اور اس کے علاوہ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ جتنے بھی میرے کورٹ میں کیسز ہیں ان کو خارج کیا جائے، ان کو ڈسمس کیا جائے، کیونکہ میں اپنے کام پر، اپنے کیریئر پر توجہ دینا چاہتی ہوں. تھینک یو. بس جی ہوگا 10,000 کا. جی یہ تو پرسنل چیزیں یہ نا، دیکھیے میری یہ بینک سٹیٹمنٹس ہیں، یہ نہیں بالکل دینے کی ضرورت نہیں. یہ تو پرسنل چیزیں ہیں نا جی، پرسنل. ایکسکیوز می، شفقت کا ایک ہی بینک اکاؤنٹ ہے. شفقت کا ایک ہی بینک اکاؤنٹ ہے، شفقت ٹرسٹ کے نام سے، جو ہمارا امام بارگاہ ہے مد کے گاؤں میں، جو میری والدہ صاحبہ نے تعمیر کیا ہے. اور نیکسٹ پریس کانفرنس میں مولانا صاحب یہاں پر آ کر آپ کو اس امام بارگاہ کے بارے میں بتائیں گے. ہاں ٹھیک ہے، مولانا صاحب خود آئیں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتی، میں کچھ نہیں جانتی. میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں، کہ میں نے آپ کو یہ چیلنج کیا ہے کہ 7 دن کا ٹائم ہے. آپ مجھے بتائیے، امریکہ، کینیڈا، آپ ثابت کریں کہ میرے پاس کسی کے پیسے میں نے وصول کیے ہیں. جو عوام آ جائیں، آپ بولیں نا، آ جائیں نا، میں جو کہہ رہی ہوں. اور واضح لفظوں میں جی میں امریکہ جا رہی ہوں، اور جی میں ان کو، جو بائیڈن کو، ان کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی. جی چلیں آئیں، کچھ کہیں گے آپ، آ جائیں، کھڑے ہو جائیں. بولیے نوین، بولیے. آئیے نا، آپ کو بولنا پڑے گا، جو کہہ رہی ہوں فوراً فالو کریں. چلیے بیٹھے آ جائیں. سوال سنیں تو کوائٹ کروائیں ان کو، پلیز کوائٹ کروائیں. لاڈا نہیں جانتی کون لاڈا، میں نام نہیں لینا چاہتی. دیکھیے بس میں نے یہ اپنی کریڈیبلٹی اور اپنی پوزیشن اور اپنی امیج کو کلیئر کیا ہے. ہماری ایک ریپوٹیشن ہے، ہماری ایک عظمت ہے. میں پاک دامن ہوں. سوالات یہ تب کی بات ہے جب 7 دن پورے ہو جائیں گے. عزت کا 7 دن کے بعد دعویٰ کیا جائے گا عدالت میں، اور اس کے بعد ہم اپیل کریں گے کہ ہمیں واضح کریں کہ ہم نے کون سی فنڈ ریزنگ کی ہے. کیونکہ بہت سارے جی میں فلم کی شوٹنگ میں خود ایک فلم پروڈیوس کر رہی ہوں. جو بائیڈن جی دیکھیے میری بات سنیں. میں جب امریکہ جاؤں گی تو میرے وہاں پر میرے کپڑے پڑے ہیں، میرے جو مجھ سے سچویشن کے مطابق جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہم پولیس ایپلیکیشن میں پولیس میں ایپلیکیشن دیں گے جو میرے کیمرہ ہیں اور جو میرے کیمرے کے لینسز ہیں وہاں پر، اور جو مٹیریل ہے لاس اینجلس میں، LA میں ہمارے کیمرہ مین ان کے آفس میں، تو وہ انشاءاللہ ہم متعلقہ تھانے سے رجوع کریں گے. انہوں نے آنے دیا کسی کو؟ میں خلاف نہیں، کسی کے خلاف نہیں. آپ غلط، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں غریب کے خلاف نہیں ہوں. وہ تو غریب لوگ ہیں، غریب لوگوں کے خلاف نہیں ہوں میں. وہ شیلٹر ہاؤس بنایا تھا، وہ پرماننٹ نہیں تھا.
मैं घर से बाहर चली जाऊं? वो 6 मंथ मैं घर से बाहर चली जाऊं, बताइए? वो जो टाइम मैं अपना घर छोड़ दूं? क्या चाहते हैं, सड़क पर आ जाऊं? कैसी बातें करें, आप अपना घर छोड़ दीजिए,